کوئٹہ کے علاقے منوجان روڈ پہ ایک اندوناک واقعہ پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار نے 16 سالہ مریم بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب لیے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اس وقت میں ان کے گھر پہ موجود ہوں، ان کے والد سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ آیا یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے پیچھے ان کی دانست کے مطابق کیا کارفرما عوامل ہیں۔ سر بتائیے گا کچھ اس واقعے کے حوالے سے، اپنی بچی کے حوالے سے، وہ کیسی تھی، اس کا اسکول سے آنا، اوور آل سچویشن اس کے بارے میں بتائیے۔ میرا بہت پیاری بچی تھی، بہت نیک تھی، میرا بہت ہی خیال کرتا تھا، لیکن ظالموں نے میرے گھر کے سامنے انہوں نے مار دیے۔ بس میں کیا بولوں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایسا ظلم ہوا ہے کہ یہ بس میں بول نہیں سکتا ہوں اس کا۔ بس اللہ کرے ان کو، اللہ کرے بس پھانسی مل جائے، بس میں یہ دعا کرتا ہوں بس، اور کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے گورنمنٹ سے، بس ان کو جو ہے نا سزائے موت، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ کے کتنے بال بچے ہیں، مریم کا کون سا نمبر تھا، اس کی اوور آل خواہشات کیسی تھی، اور کیا آپ اس کے بارے میں کچھ مزید بتائیے گا۔ مریم میرا تیسرا نمبر بیٹی ہے، اور سب سے زیادہ ذہین اور بہت شوق تھا اس کو پڑھنے کا۔ ابھی اس نے میٹرک کا امتحان بھی دیا ہوا تھا، بول رہا تھا، کہتا ہے ابھی جو ہے نا ابو مجھے آپ رکشے میں لے جانا لانا، میں رکشہ چلاتا ہوں کرائے کا، تو رکشے میں مجھے لے جانا بہادر خان یونیورسٹی میں، ادھر ہی پڑھوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا۔ بڑا شوق تھا اس کو۔ ظالموں نے گھر کے سامنے میرا مارا، اس کو ظلم کیا ہے۔ میں اس گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں اس ظالموں کو بس پھانسی دینا چاہیے، تاکہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اس کو اس طرح کوئی ظالمی سے نہیں مارے۔ بس میرا درخواست ہے گورنمنٹ سے۔ 16 سالہ مریم کے والد کے آنسو ان کے دکھ کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ صرف یہ اثر ان کے والد پہ نہیں، ان کی پوری فیملی پر ہوا ہے۔ ان کے چچا اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ اس پورے واقعے میں جو اوور آل سچویشن ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے یہاں پہ۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بھائی نے کہا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی جو ہے نا جیسے ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، موجودہ گورنمنٹ سے، عدلیہ سے یہی گزارش ہے کہ ان کو انصاف ملے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دیا جائے، عبرتناک سزا ملے ان کو، تاکہ ہمارے معاشرے میں باقی جتنے ہمارے دوست ہیں، جتنے ہمارا معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے سامنے جو ہے نا، ان کو جب عبرتناک سزا جب مل جائے ان قاتلوں کو، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو، جو ظالم ہمارے معاشرے میں ایک درندے کی طرح پھر رہے ہیں، ان کو آئندہ جو ہے ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کر سکیں۔ اور اس چیز کے لیے میں موجودہ جو عدلیہ ہمارے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے اور ان کو جو ہے نا سزائے موت ملے، اور ان کے ساتھ جو عناصر ملے ہوئے ہیں جو بھی ہیں، اور ہماری گزارش ہے کہ سخت سے سخت ان کو سزا ملے۔ سر آپ کی فیملی پر اس پورے واقعے نے کیا اثر ڈالا؟ میرے بھائی، اس واقعے سے تو سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ مکمل طور پہ ہماری زندگی متاثر ہو گئی، ہمارا گھر کا روٹین، ہمارے بچوں کی پڑھائی اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں کہتا ہوں نہ صرف ہمارے گھر میں، پورے محلے پہ اس پہ اتنے زیادہ اثرات ہوئے ہیں کہ لوگ ابھی اسکول پڑھانے کے لیے، بچوں کو بھجوانے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں۔ ایک خوف پھیلا ہوا ہے ہمارے محلے میں کہ یار ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، کوئی گولی مار کے جو ہے نا ان کو پھینک دے گا، تو ابھی ان کو پڑھانا سے بہتر یہ کہ ہم اس کو پڑھائی بھی نہ پڑھائیں ان کو۔ اگر پڑھائی کے بدلے میں ہمارے بچوں کو گولی مل رہی ہے تو بچے گھر میں تو کم سے کم محفوظ تو ہیں۔ مریم بی بی کے چچا کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف ان کا خاندان بلکہ اہل محلہ بھی پریشان ہیں، اور ہر شخص کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ آیا اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کروایا جائے یا اسے گھر میں رکھا جائے۔ لیکن اس کا فیصلہ اس کیس میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ان کو سزا دلوانے کے بعد کچھ واضح ہو سکے گا،
کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اب لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں محفوظ تصور کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے بھجوائیں گے تو خدا نہ خواستہ مریم کی طرح کوئی اور انہیں نشانہ نہ بنائے, اسے فائرنگ کر کے قتل نہ کر دے. اس سے بہتر ہے کہ اسے گھر میں محفوظ طریقے سے اپنے پاس رکھ دے. کوئٹہ علاقے منی جان روڈ پر قتل ہونے والے 16 سالہ لڑکی کے تفتیش جو ہے وہ اس وقت SCIW کے پاس ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور جانیں گے SCIW کی جو خصوصی تفتیشی ٹیم تھی وہ اس کیس کو کس نہج پر لے کر چلی ہے. اس وقت میں موجود ہوں SSP SCIW عمران قریشی کے ساتھ. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کا اس وقت تفتیش کا کیا لیول ہے, آیا کوئی گرفتاری ہوئی, کیس میں کوئی اہم پیش رفت ہوئی یا اوورآل کیا سچویشن ہے. بہت شکریہ عمران صاحب. عمران صاحب بتائیے گا کہ اس کیس کے حوالے سے تفتیش کس نہج پر ہے, کوئی گرفتاری ہوئی ہے اور کس لیول کے حوالے سے اس تحقیقات کا لیول اس ٹائم کیا ہے؟ بڑے شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے آج. اس کو اگر ہم اس طریقے سے شروع کریں کہ اس کیس کی پہلی اہمیت کو سمجھنے سے آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. میں نے ریسنٹلی یہاں پہ جب جوائن کیا تو میرے لیے ایک بڑا سرپرائزنگ ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ جن حالات میں پولیس یہاں پہ کام کر رہی ہے ان حالات میں پہلی میٹنگ جب بھائی صاحب کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے بھی اس کیس کے بارے میں اسپیشل ٹاسک دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دس کیس شوڈ بی یور پرائرٹی اور اس کو ہم نے فوراً حل کرنا ہے. مجھے بڑا دکھ ہے, بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک جوان بچی ہماری جو باہر پڑھ کے واپس آ رہی تھی اس کا قتل ہوا ہے, بلائنڈ کیس ہے, اس کو ٹریس کرو. لائک وائز CM ہاؤس سے بھی CM صاحب کی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ یہاں تک ہم تک ایکسیس اور ان کی طرف سے بھی یہی ٹاسکنگ کہ یہ جو کیس ہے وہ ہم نے پرائرٹی پہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہے. لائک وائز جو ہمارے یہاں پر مختلف میٹنگ ہائی لیول پہ ہوتی رہی ہیں, عسکری ادارے اور باقی جگہوں پہ بیٹھے رہیں, تو یہ بڑا ایک سرپرائزنگ لیکن ایک بہت ہی جو ہے نا ایک پازیٹیو میں نے اینگل یہاں پہ دیکھا کہ اس کیس کے بارے میں ان کارنر سے بھی بار بار جو ہے نا پش کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس کیس پہ پولیس کام کرے اور پرائرٹی بیسس پہ اس کو دیکھے اور کیس کو حل کرے. تو اس کانٹیکس میں پولیس یہاں پر جو SCIW کی ونگ ہے اس کا ہی الگ سے ایک ٹیم ہم نے تشکیل دی ہوئی تھی جو اس پہ کام کر رہی تھی. پروردگار کی طرف سے بڑا کرم ہوا ہے, ایک بڑا کہانی ایک ظلم ہم کہہ سکتے ہیں اس معاشرے میں جہاں پر ویسے ہی عورت لڑکیوں کو پڑھانا جو ہے نا وہ مایوب سمجھا جاتا ہے, ان کی پڑھائی بہت کم ہے. رجحان اگر کہیں پہ کوئی فیملی, کوئی باپ بہن بھائی لوگ ہمت کرتے ہیں اور اپنی بچیوں کو باہر نکالتے ہیں تو انہی حالات میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس قسم کی لڑکی جو اسکول سے واپس آ رہی ہے اور اس کا قتل ہو جائے تو بڑے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے پھر نیگیٹو لیے جاتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ کونوٹیشنز پھر بنتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی ہمیں یہ بالکل ذہن میں تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس کیس کی پہنچے حد تک. ایک بالکل بلائنڈ کیس تھا, ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی جو ہے نا یہ کیس ہم سالو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پروردگار کی طرف سے بڑا کرم رہا ہے. ایک ہم نے اس میں گرفتاری کر لی ہے اور باقی بھی جو ہے نا ہمارے پاس ثبوت اتنے آ چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا باقی جو ہمارے مطلوب شخص ہے اس کا ہم گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں اور ہوپفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلد از جلد اس تک بھی ہم پہنچ جائیں گے. سر اس کیس کی تفتیش اور تحقیقات میں کیا بات سامنے آئی ہے, کس وجہ پر یہ قتل کیا گیا؟ ہم کیونکہ ابھی ایک ملزم پکڑا گیا ہے تو اس کے بیان کو اور ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایٹ پریزنٹ جو بیان اس نے دیا ہے ابھی ہم اس کو کورٹ میں بھی پیش کر رہے ہیں تو اس کا کہنا ملزم کا یہ ہے کہ یہ شخص جس نے قتل کیا ہے اس کا صرف اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی واسطہ نہیں, لیکن اس لڑکی کے مارے جانے کے پیچھے ایک تیسرا شخص ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. تو ایک دفعہ جب یہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کلیئرٹی جب تک نہیں ملتی تب تک اس کیس کے تفتیش کے بارے میں کہنا پرہیپس جو ہے نا قبل از وقت ہوگا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اتنا ٹائم دیں کہ جیسے ہی ہم گرفتاری انشاءاللہ تعالی جب بھی ہوتی ہے تو پھر پورے کیس کی پوری چاک کر کے آپ کے سامنے فائل رکھیں گے اور آپ کے سامنے کلیئر پکچر بھی آ جائے گی. سر بات یہ ہے کہ ایک 16 سالہ بچی کا قتل ہو جانا, ایک ملزم کا پکڑا جانا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ عسکری, سیاسی اور انتظامی بنیادوں پر آپ کے ہٹ کی جانب سے سب جگہ سے ٹاسکنگ ہوئی, تو اب ہرڈلز کیا ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام پر نہیں پہنچ پا رہا, اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ ملزم کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے,
تو مزید جو یہ واقعہ ہوا ہے کتنا ٹائم لے گا گرفتاریوں کے لیے؟ ہم اپنی ایفرٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور اسی ایفرٹ کے بنیاد پہ جتنا ہم ابھی تک مواد جمع کر چکے ہیں اور جتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے. دیکھیں، ایک بندے نے ایک ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، تو اس کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا کہ میں ریئلی اب میں کس پوزیشن میں ہوں. تو اپنا ہر شخص اپنی جان بچانے کے چکر میں یعنی پوری اپنی حد الامکان کوشش جو اس کے ہاتھ بس میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ کیٹ اینڈ ماؤس کائنڈ آف گیم ہوتی ہے جس میں شاید تھوڑی دیر لگ بھی جائے، لیکن آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل. مجھے اپنی ٹیم پر بڑا اعتماد ہے، اور ہم جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں آئی ڈونٹ سی کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا 24 سے 48 گھنٹے سے زیادہ ہمیں کوئی ٹائم اس میں چاہیے ہوگا. حالات آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں کوئی جگہوں پہ کس جگہوں پر ایکسس کے تھوڑے ایشو ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ دنوں کے ہی اندر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کیس جو ہے ٹوٹلی ہم وائنڈ اپ کر کے اس کو عدالت میں کورٹ قانون کے کٹڑے میں سارے ملزمان کو ہم پہنچا چکے ہوں گے. ایس ایس پی SCIW عمران قریشی کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ اس کیس کو آئندہ چند دنوں کے دوران وہ مکمل طور پر حل کر لیں گے. مزید جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی اس میں عمل میں لائی جائیں گی، اور وہ جو ملزم ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے. لیکن سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام کیسز کے پیچھے جو اب تک کی پولیس کی تفتیش ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ابھی بھی انڈر دا اسکارف ہیں، جو اس دوسرے ملزم کے پکڑے جانے کے بعد مکمل پکچر کی شیپ میں لوگوں کے سامنے ہوگا.